السلام علیکم جی، میرا نام ہے سردار ظفر اور سی ایس ایس پی ایم ایس ایگزامز چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ایک لیکچر ہم سیریز شروع کرنے والے ہیں آج سے، جس کو ہم سٹارٹ کریں گے جی اپنے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے آپشنل سبجیکٹس سے۔ اس میں سب سے پہلا ہے جنڈر اسٹڈیز۔ جنڈر اسٹڈیز کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے ایک اسکور گیننگ سبجیکٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں، اور کیسے اس سے میکسیمم اسکورز جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ود آؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، میں سب سے پہلے جنڈر اسٹڈیز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے جس میں 100 مارکس ہیں۔ 100 مارکس مطلب 20 مارکس آپ کے آبجیکٹیو ہیں اور 80 مارکس آپ کے سبجیکٹیو ہیں۔ تو اس میں کچھ ہم پہلے بیسک ٹرمز پڑھیں گے، کچھ چیزیں ہم کلیئر کریں گے، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ آئیں گے تھیریز کے اوپر۔ تھیریز جو ہیں وہی آپ کا کانسیپٹ ڈیولپ کریں گی، اور وہی تھیریز جب آپ اپلائی کریں گے کویشچن کے اندر براڈر پرسپیکٹیو میں، ایک براڈر ٹرم میں، ایک براڈر سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے، جیسے پاکستان کے یا ساؤتھ ایشیا کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے، یا اپنے پاکستانی کلچر کو، یا اس کو آپ کمپیریزن اس کا کریں گے ویسٹرن کلچر کے ساتھ، کہ وہاں کیسے لے کے چلا جاتا ہے جنڈر اسٹڈیز کو، وہاں جنڈر اسٹڈیز کیا ہے، اور یہ کیسے انٹروڈیوس کی گئی سوسائٹی میں، اس کی کیا ضرورت تھی سوسائٹی میں آنے کی، ایز اے سبجیکٹ اس کو کیوں سلیکٹ کیا گیا، اور اس کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کویشچن ہے واٹ از جینڈر۔ اگر ہم جینڈر کو ایک براڈر پرسپیکٹیو پہ دیکھیں تو اس کو دو براڈر کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا جاتا ہے جی۔ سب سے پہلے ہے جینڈر ایز اے سیکس۔ اچھا، اگر ہم جیسے ہی سیکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ اچھا جی، تین بڑی اس میں ٹرمز بیسیکلی یوز کی جاتی ہیں: میل، فیمیل اینڈ ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی تین کو ہم اس سوسائٹی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہم ان کو، یا تو ایون کہ تھرڈ جینڈر کو، جس کو ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، اس کو بھی ہم ایز اے ٹیبو دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، تو ہم اس کو ایز اے ٹیبو ڈکلیئر کر چکے ہیں وداؤٹ اینی سینس کہ کیا وہ بھی خدا کی تخلیق ہی ہے نا، وہ کسی نے باہر سے تو نہیں بنا کے بھیجی ہمارے پاس، وہ بھی خدا کی تخلیق ہے۔ تو بائی نیچر، جو نیچر نے ہمیں تین چیزیں دی ہیں نا، وہ میل دیا ہے، فیمیل اور ٹرانسجینڈر۔ اس کے علاوہ باقی جو ٹرمز ہیں جس کو ہم LGBTQ کہتے ہیں، وہ جو ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس سوسائٹی نے خود بنائی ہیں۔ جینڈر میں جو اگر سیکس کی بات کریں گے تو وہ بایولوجیکل ٹرمز ہیں جو بائی برتھ ہمیں ملتی ہیں، وہ تین ہی ہیں: میل، فیمیل اینڈ ٹرانسجینڈر۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ کہیں گے کہ اچھا پھر جنڈر اسٹڈیز کیا ہے؟ تو جنڈر اسٹڈیز جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ بنتا ہے ایک سوسائٹی سے۔ کیسے بنتا ہے؟ رولز ڈکلیئر کر کے، بیہیویئرز بتا کے، اور پیٹرنز ڈکلیئر کر کے۔ سوسائٹی رولز بتاتی ہے آپ کو بیہیویئر بتاتی ہے، آپ کو پیٹرنز بتاتی ہے، اس سے جینڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ اب LGBT جیسے L فار لیسبین، تو G فار جیسے ہم بات کرتے ہیں گیز، B فار بائی سیکشول، T فار ٹرانسجینڈر اینڈ Q فار کیوئز۔ تو یہ براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے، یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہی ہے نا، یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں پارٹیسپیٹس کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، پارٹیسپیشن کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان کو مطلب ایز اے ٹیبو دیکھتے ہیں۔ تو ٹیبو دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کون ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیبوز ہیں؟ یا مطلب ہمارا معاشرہ، ہمارے نارمز، ویلیوز، کلچر ہمیں کیا ڈیفائن کراتے ہیں؟ ان کا مطلب سٹیٹس، سوشل سٹیٹس ہوتا ہے نا ہر جینڈر کا، تو ان کا سوشل سٹیٹس کیا ہے؟ تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ پیپر میں آپ اس کو کیسے، اگر ایسا کویشچن آ جائے تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو ہم نے جینڈر کے بارے میں بات کر لی، ہم نے ڈیفائن سیکس کے بارے میں بات کر لی کہ سیکس میں تین بیسیکلی ٹرمز کی، اگر سیکس کی بات کریں تو اس میں میل، فیمیل اینڈ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے۔ ہم نے LGBTQ کے بارے میں بات کر لی کہ یہ بھی معاشرے کی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم تھرڈ جینڈر کہتے ہیں جی۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جنڈر اسٹڈیز کیوں پڑھ رہے ہیں، یا یہ جنڈر اسٹڈیز سبجیکٹ کیوں ڈیولپ کیا گیا۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں، آپ نے ہسٹری بھی پڑھی ہوگی، اس میں دیکھا ہوگا کہ ہسٹری میں جب بھی بات ہوتی ہے تو صرف مردوں کی بات ہوتی تھی، لڑائی کی بات ہوتی تھی تو مردوں کی بات ہوتی تھی، کوئی کنگ بنتا تھا تو وہ بھی مرد بنتا تھا۔ تو عورتوں نے پھر اس بارے میں کہا کہ ہمارا اس معاشرے میں کیا پارٹیسپیشن ہے؟ کیا ہم نے صرف بچے پیدا کرنے ہیں اور صرف گھر کو سنبھالنا ہے؟ کہ ہمارا اس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں؟ تو انہوں نے پھر موومنٹ شروع کی، جس کو فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو کہتے ہیں،
اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو اگر ہم ابھی کی بات کریں تو جنرل اسٹڈیز کیوں ہم پڑھتے ہیں, یا جنرل اسٹڈیز کا مطلب کیا ہے, تو جنرل اسٹڈیز صرف اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جس میں ہم سارے جنڈرز کو بتا سکیں, ایکسپلین کر سکیں, ان کی ویلیوز, ان کے نارمز وہ کیسے بنے, وہ اس معاشرے میں کہاں ویری کرتے ہیں, وہ کیسے اس معاشرے کو لے کے چلتے ہیں, ان کی وجہ سے اس معاشرے پہ کیا کیا امپیکٹ پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے جی. اچھا, اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جو جنڈر اسٹڈیز ہے, وائی وی جنڈر اسٹڈیز, میسکولن اور فیمینن, یہ دو براڈر پرسپیکٹیو ہیں. میسکولن یوز کیا جاتا ہے مردوں کے لیے جی, اور فیمینن یوز کیا جاتا ہے فیمیلز کے لیے. ہمارے جو معاشرہ ہے کہیں جیسے اسلامک جو کنٹریز ہیں, اسلامک اسٹیٹس ہیں, اس میں زیادہ تر میسکولن سوسائٹی ہے. وہ سوسائٹی جس میں میل ڈومیننس زیادہ ہے, جس میں مرد حضرات کی جو مداخلت ہے ہر کام میں وہ زیادہ ہے. اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں تو ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہے, ویسٹرن کنٹریز میں میل اور فیمیل جو ہیں وہ ایکول ڈکلیئر کی گئی ہیں. ایکول ڈکلیئر ان سینس ورکنگ پلیس پہ, ایکول ان سینس آپ کی پراپرٹی انہیرنٹ پہ, آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں وہ ایکولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ہمارے اسلام میں اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں 1400 سال پہلے اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں, وہ ایکول ہیں اور وہ ایکول رہیں گے. اور ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں, یا آپ نے اس معاشرے میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں کیا. ایک عورت جو ہے وہ ایک گھر بناتی ہے, ایک فیملی کو بناتی ہے, ایک فیملی کو بڑا کرتی ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک بچے کو ایسی تربیت دیتی ہے جو ایک معاشرہ, اس کی وجہ سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے, اس کی وجہ سے ایک گھر بنتا ہے. تو عورتوں کی بھی بالکل ویسی ہی پارٹیسپیشن ہے ورکنگ پلیس پہ, اور کیا کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ میں, باقی بھی اگر ایکٹیویٹیز میں دیکھیں تو اس میں ایکولی وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں جی. اچھا, اب یہاں تک آج کا لیکچر ہمارا لیکچر 1 جنرل اسٹڈیز کا کمپلیٹ ہوا جی. ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جو تھیریز ہیں وہ کیسے اپلائی کی جاتی ہیں, اور کیسے ہم ان تھیریز کو آگے CSS یا PMS میں ہم کیسے ان کو اپلائی کریں گے, اور کیسے ان سب کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے. تو آج کا لیکچر یہیں تک تھا جی. اسٹے ٹیون ود اس, اور چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ایزیلی اویلیبل ہو سکے. تھینک یو جی.